لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وعن أم بشر رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة أو كما قال آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خدائے ذوالجلال کے کلام پاک سے یہ ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور حبیب کبریہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک ارشاد گرامی بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آج 12 ذی الحج ہے اور اس ذی الحج کی 18 تاریخ کو اہل اسلام پر ایک اہم حادثہ پیش آیا ہے جس میں حبیب کبریہ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ راشد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد مسلمانوں کے بہت بڑے محسن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ان کے بنیادی واقعات سے متعلقہ کچھ باتیں پیش خدمت ہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی انہی سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق ماننے کے باوجود، امین ماننے کے باوجود اور تقریباً نبی اور رسول سمجھنے کے قریب ہونے کے باوجود جب ہر طرف سے پریشان کر دیا تو پھر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے ذوالجلال کی توحید کے لیے، وحدانیت کے لیے خود اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑ گیا، حرم سے محرومی قبول کرنا پڑ گیا،
بیت اللہ کی عبادت اور وہاں کی نمازوں سے محرومی قبول ہو گئی، بتانا یہ مقصود تھا کہ ساری چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت میں کسی قسم کی آمیزش قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ تشریف لے گئے، اور بے بسی کا عالم یہ ہے، خدا تعالیٰ اپنی بے نیازی دکھاتے۔ عثمان بن طلحہ یہ کلید بردار، یعنی بیت اللہ کا چابی بردار ہے، تالا لگاتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، طواف کی اجازت دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ان سے ملے اور فرمایا کہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں میرا رہنا مشکل ہے، آپ مجھے طواف کی اجازت دے دیں۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء، اور کہے کس سے رہے ہیں؟ جو کافر ہے، جو مشرک ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا محمد بات یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا طواف کر سکتی ہے، آپ نے، آپ جائیں اس عالم میں، آپ وہاں سے تشریف لائیں۔ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں نبوت کے اعلان کے بعد گزارے، خدا کی توحید کا علم بلند کیا۔ اس 13 سال کے عرصے میں بھی وہ لوگ آپ کو صادق بھی سمجھتے رہے، امین بھی سمجھتے رہے۔ یہ نہیں کہ اس میں کوئی فرق آ گیا، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہوگا جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم یہاں رہو، یہ فلاں کافر اور مشرک کی امانت میرے پاس ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ کل امانتیں سپرد کر کے پھر ہجرت کر کے آئیں۔ تو انکار کے باوجود، دشمنی کے باوجود صادق اور امین اب تک بھی کہہ رہے ہیں امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے بتایا، اللہ میں فرماتے ہیں انہم لا یکذبونک، محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لا یکذبون یہ تکذیب نہیں کرتے، کا آپ کی، ان الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ لوگ، یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے آئے ہیں، کہہ رہے جی ٹھیک ہے، آپ کا معاملہ ٹھیک ہے، اویتنا بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن اور لے آؤ، آپ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ قرآن اور لے آؤ، اور بدل ہو یا اس قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو۔ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ تبدیلی ہوگی تو انہی کی معرفت ہوگی، قرآن اور اللہ کی طرف سے آئے گا تو انہی کی معرفت ہوگی، اور جس کی معرفت ہوگی وہی نبی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس مقام تک ماننے کے باوجود بھی آپ کو گھر سے نکلنا پڑا، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 7 دن نہیں، 100 200 400 دن نہیں، پورے 6 سال تک متواتر آپ مدینہ منورہ میں رہے۔ لیکن وہ محبت آج آپ اور ہم ہیں، اللہ نے جنہیں توفیق بخشی ہے وہ بار بار ہو کے آئے ہیں، پھر وہی جذبات ہیں کہ اللہ میں پھر لے جا۔ جو بیچارے نہیں جا سکے وہ بھی ابھی تک ان امیدوں میں رہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں اللہ میاں اپنے گھر کی دیدار کرا دے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا موقع دے دے۔ تو وہ تو چلے ہی وہیں سے تھا نا بیچارے، ان کا گھر وہیں تھا، پیدائش وہیں تھی۔ تو 6 سال تک متواتر یہ لوگ مدینہ منورہ میں رہے، واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، پھر قربانی کی جانور ذبح کر رہے ہیں اور احرام کھول رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں، صرف اتنا خواب ہے۔ صبح خواب بیان فرمایا کہ یہ صورتحال ہے، تو آپ تمام صحابہ کرام جو جمع تھے سب نے طے کر لیے کہ حضور بس عمرے پہ چلتے ہیں۔
بس چلتے راستہ کھل گیا. اور خواب اللہ کے نبی کا وہی ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا، شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو آپ نے دیکھا ہے، پچھلے دنوں علماء بیان کرتے رہے. آج اس پر اجماع ہو گیا. چلیے جی، واقعات آپ نے سنے ہیں، موٹی موٹی سی باتیں ہیں. تقریباً 1400 صحابہ کرام جمع ہو گئے، تلواریں اٹھائیں. یہ جیسے آج آزاد قبائل میں ان کے ہاں اسلحہ عام چلتا ہے، ان کا ہے کہ وہ سمجھو لباس کا حصہ ہے، تو تلوار وہاں عام لباس کا حصہ سمجھی جاتی ہے. تلوار اٹھائی اور چل دی. چلتے چلاتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مکہ مکرمہ کے قریب حرم کے ساتھ. وہاں پر معلوم ہوا کہ مشرکین عرب جو ہیں ان کو اطلاع ہو گئی ہے اور وہ جمع ہو چکے ہیں اس بات پر کہ کچھ بھی ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے حرم میں داخل نہیں ہونے دینا، طواف کی اجازت نہیں ہوگی. آپ بیٹھیے وہاں پر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کوئی صورتحال نکلے، ان کو بتایا جائے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارا مقصد کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ طواف کریں گے اور یہ اپنی قربانیاں ذبح کریں گے، حلق کرائیں گے، احرام کھولیں گے، چلے جائیں گے. تو وہ اس بات پہ نہیں آ رہے. بدائر ابن برقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں، میں جاتا ہوں. گئے، بات چیت ہوئی، آپ نے ان کو سمجھایا کہ لڑائی کا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. اس نے آ کر مشرکین کو سمجھا. میں تو نہیں. انہوں نے کہا اچھا میں اپنی پارٹی کو لے کے جا رہا ہوں. وہ اپنے خاندان کو، برادری کو، قوم کو لے کر چلا. عروہ بن مسعود نے فرمایا میں جاتا ہوں. وہ تشریف لائے، آپ نے اس کو مطمئن کر دیا. وہ آیا، اس نے کہا جی بات ان کی مناسب ہے، ان کو آپ عمرہ کر لینے کی کیا فرق پڑتا ہے. قریش مکہ نے کہا جی نہیں. اس نے کہا اچھا جی میں بھی اپنی قوم کو لے کے جا رہا ہوں. وہ تشریف لے گئے. آراب کے ایک لیڈر نے کہا جی میں جاتا ہوں. وہ آئے حدیبیہ کے مقام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کی، آپ نے اس کو مطمئن کر دیا. وہ آیا، اس نے وہی بات کی. قریش نے کہا جی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس نے کہا اچھا میں بھی جا رہا ہوں. وہ اپنی قوم، جب یہ 3 شخص اپنی قوموں کو لے کر چلے گئے تو پھر قریش نے سوچا کہ معاملہ گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے، یہ تفریق، یہ انتشار ہمیں نقصان دے گا. تو کوئی راستہ مذاکرات کا ہونا چاہیے، کوئی راستہ مذاکرات کا ہونا چاہیے. جیسے 20 سال تک چھت ماری ہے تمہارے ان کافر ہونے، اور پھر وہی سوچا ہے کہ مذاکرات کا کوئی راستہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے سہارے جو کھڑا ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ان کے پلے کیا تھا پڑوسیوں کے؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے ساتھ کھڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مشورہ فرمایا کہ ان کے لوگ آئے، ہمارا بھی جانا چاہیے. تو مشورہ ہوا کہ کس کو بھیجیں. المختصر یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں انتخاب ہوا. ایک تو یہ شرافت میں، دیانت میں، پھر مال و دولت کے لحاظ سے ان کے پر کئی مشرکین پر ان کے احسانات لگے ہوئے ہیں. جب یہ جائیں گے تو کم از کم وہ کچھ ان کا لحاظ رکھیں گے، پھر بات آگے چل پڑے گی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب 1400 صحابہ میں سے ہو رہا ہے، اور اللہ کا نبی کر رہا ہے. کتنے بڑا اعزاز، کتنا بڑا احترام ہے اس شخص کا. تشریف لے گئے، بات چیت ہوئی. المختصر یہ ہے کہ انہوں نے ان کی کوئی بات لی نہیں. 3 رات تک یہ وہاں رہے، کام کرتے رہے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے ہم پر احسانات ہیں، آپ اتنی دور سے آئے ہیں، احرام میں ہیں، آپ چاہیں تو یہ بیت اللہ کھڑا ہے، چابیاں ہیں، ہم دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ طواف بھی کر لیجیے گا، سعی بھی کر لیجیے گا، عمرہ بھی ادا کر لیجیے گا، حلق بھی کرا لیجیے گا، آپ کو اجازت. آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہوں، ان کی اتباع میں ہوں. جب تک میرا آقا، میرا لیڈر، میرا سردار پہلے طواف نہیں کرے گا، عثمان کبھی نہیں. اب چل گئے.
یہ بات پھیل گئی کہ کافروں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ اس گئے گزرے دور میں بھی سفیروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ جائز نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تو قانون بنے ہوئے نا کہ سفیر کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اور غیر قانونی حرکات ہم مشرکین کے سامنے دب کر کرتے ہیں۔ جب افغانستان کا مسئلہ تھوڑا ڈھیلا ہوا، ملا مسکین یہاں ان کا سفیر تھا، ہمارے حکمرانوں نے پکڑ کا امریکہ کے حوالے کیا۔ یہ اخلاقاً بھی غلط تھا، قانوناً بھی غلط، شرعاً بھی ناجائز، لیکن بدقسمتی سے کر دیا انہوں نے، اور آج ان کے ساتھ ملنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جناب عثمان غنی نے فرمایا نہیں، انہوں نے روک دیا۔ یہاں اطلاع پہنچی کہ آپ قتل ہو گئے، آپ سب سن کو بڑا صدمہ ہوا، ایک درخت کے سائے میں آپ بیٹھ گئے اور اس کا یوں لگا لیا سہارا۔ سہارا کیوں لگایا؟ کہ اس غم سے نجات۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کس چیز کی؟ جان دینے۔ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، ان کا قصاص لے کر جائیں گے، یا اپنی جان دے دیں گے۔ کتنوں کی جان لگ رہی ہے؟ 1400 صحابہ۔ حضرت ابو بکر بھی اسی میں ہے، جناب عمر بھی اسی میں ہے، حضرت علی بھی اسی میں ہے۔ 1400 جید صحابہ کی جان لگ جائے تو یا حضرت عثمان کا قصاص لے کے چلیں۔ اور کیا خیال ہے 1400 صحابہ کے ساتھ کیا امام الانبیاء صلوات اللہ علیہ کیا وہ شامل نہیں ہوئے؟ وہ بھی شامل ہیں کہ میری بھی جان لگے گی تو لگاؤں گا، یا قصاص لیں گے یا مقتول ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میرا عثمان یہاں ہوتا، اس کو سمجھیے، اگر میرا عثمان یہاں ہوتا تو جس طرح تم بیعت کر رہے ہو وہ بھی بیعت کرتے، وہ آپ وہاں ہے یا مقتول ہو گیا۔ لہذا میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، ایک ہاتھ رکھا اوپر، آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں محمد خود بیعت کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی عظمت ہے، اس ہاتھ کی عظمت کو سمجھیں، ورنہ اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آگے چل کر حالات ایسے بننے تھے، مستقبل میں ان حالات کے ساتھ چلنا تھا۔ ہاتھ پیغمبر نے اپنا دیا، بتایا کس کا؟ جناب عثمان کا۔ پیغمبر کا ہاتھ اگر بددیانتی نہیں کر سکتا تو عثمان کا ہاتھ بھی بددیانتی نہیں کر سکتا۔ یہ وہی ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جی لوگ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، صرف آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اور آپ اوپر ہاتھ رکھتے یہ نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ تو جناب عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے امام الانبیاء نے، اور اوپر والے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اب کوئی بددیانتی کی بات رہ گئی؟ کوئی اور چیز رہ گئی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کی آڑ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر اور ان کی دیانت پر حملے کی، اور اہل سنت والجماعت کہلاتے ایسے بھی ہیں، اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اور اہل سنت کی تقریباً علماء نے، بزرگوں نے، وہ بریلوی سائڈ کے ہوں، دیوبندی سائڈ کے ہوں، ایسے شخصوں کو اہل سنت میں شامل نہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات کے باوجود بھی بددیانت سمجھتا۔ آپ کے علم میں ہے یا نہیں، محسوس ہو یا نہ ہو، جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی صاحب نے بھی، اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ فرمائے گا ہو رہا ہوگا، اس نے بھی کوئی کمی نہیں دکھائی ہے حضرت عثمان کو بددیانت ثابت کر۔ جتنا زور تاریخ کی آڑ میں لگ سکا ہے اس شخص نے لگایا۔
اور آگے بھی دیکھنا، ہمارے ہاں سب سے معیار سمجھنے کا قرآن مجید، قرآن مجید کے بعد سمجھنے کا قابل اعتماد معیار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اس کے بعد کہیں جا کر کوئی تاریخ کی بات آتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر تاریخ کو ان زاویوں سے چیک کریں گے تو 90% تاریخ دریافت کرنی پڑے گی۔ ہم کہتے ہیں مودودی صاحب 101% آپ دریافت کر دیں، آگ لگا دیں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تاریخ نہیں چل سکتی، یہ نہیں چلتی۔ وہاں قرآن چلے گا، حدیث چلے گا، حدیث بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو خیر ایک تو یہ، دوسرا یہ جو غیب 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 کی باتیں کرتے ہیں، کتنا قریب ہے؟ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہوا تو عثمان زندہ ہے، جیسے شہادت کی بنیاد پر بیعت لے رہے ہیں۔ اطلاع جب اللہ چاہے اپنے نبی کو اطلاع دے دے اور اپنا نبی بتائے کہ دنیا عالم میں جتنے ریت کے ٹیلے ہیں ایک ایک ذرہ میں آپ کو گن کر بتا سکتا ہوں، تو پیغمبر بتا سکتا۔ اللہ جب دے گا، جب نہیں دے گا، جب علم نہیں دے گا، سامنے دسترخوان ہے، کتنی دور ہوتا ہے کھانا، 7 ہاتھ پڑاؤ اٹھا کے کھا لو، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، 2-4 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب تک بڑا شروع نہیں کرے چھوٹے بھی تو نہیں کرتے نا۔ آپ اٹھنا شروع کرو، آپ نے اٹھنا شروع کرو۔ اب بڑا بزرگ آرام سے بیٹھا، بے شک تو دوسرے جرم تو شروع کر دینا۔ ایک صحابی نے ایک لقمہ لیا، لقمہ منہ میں ڈالا، یہ منہ میں لقمہ ادھر گیا ہے، ادھر اس بھنے ہوئے گوشت اور دسترخوان سے آواز آ رہی ہے، یا رسول اللہ لا تاکلنی فإنی مسموم، اے اللہ کے نبی مجھے مت کھاؤ، مجھ میں زہر ملا ہے۔ کھانا بول رہا ہے، وہ بھونی ہوئی ذبح شدہ بکری کی بوٹیاں بول رہی ہیں کہ ہم میں زہر ہے، یہاں اللہ کے نبی کو علم نہیں ہو۔ یہ کتنے عمر کی بات ہے؟ 7 ہجری، غزوہ بدر کے موقع کو، غزوہ خیبر کے موقع پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ 13 سال مکہ میں گزر گئے، 7 سال یہاں گزر گئے، 20 سال کی نبوت تو ہو چکی ہے نا، ابھی تک تو علم غیب نہیں آیا، آخر تک بھی نہیں آیا۔ قیامت بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شفاعت کے وقت اللہ کے نبی سجدہ فرمائیں گے تو وہاں سجدے کے عالم میں الہام ہوگا، پہلے نہیں پتا۔ عقیدہ ذہن اس کے بغیر شرک ذرا سا آئے گا تو بیٹا گا، ذرا سا کچھ نہیں بچے گا۔ اب یہ ہو گیا حضرت عثمان کا تشریف لا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس بیعت کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انتم خیر الارض، تم خیر الارض، زمین میں جتنے لوگ بستے ہیں ان سب میں سب سے بہتر لوگ تم۔ یہ کون ہیں؟ وہ 1400 صحابہ، وہ 1400 صحابہ۔ آپ ان کو سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ترین بتایا، اور اس بلندی کو اور خیر کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بدر والوں سے بھی بڑھ جائیں گے، احد والوں سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو خیر الارض فرمایا ہے، خیر الارض۔ اور بدر والوں کا کمال کیا ہے، اعزاز کیا ہے؟ بدر کے ایک صحابی سے شہید غلطی ہو گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا کچھ پروگرام بنایا، تو اس نے اس راز کو مکہ والوں کو بتا دیا۔ اس کی مجبوری تھی، وقت نہیں ہے کہ میں مجبوری آپ کو بتاؤں گی کیا تھی۔ راز کی ایک پرچی دی ایک عورت کو کہ ان کو دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو گئی کہ اس طرح عورت جا رہی ہے، آپ فرما جاؤ فلاں مقام پر عورت ملے گی تمہیں، اس کے پاس ایک پرچی ہے، وہ لکھ دو۔ سالمن حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک صحابی اور ہیں، ابن جناب تیز رفتار سواری علی، اور چلتے چلتے وہاں اس روضہ خواب پر پہنچے، عورت واقعی سوار جا رہی تھی، اس کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے جو اہل مکہ کو جا رہا ہے، لاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔
انہوں نے جو ممکن تلاشی ایک مرد عورت کی غیرت کے ساتھ کر سکتا ہے تلاشی لے لی، لیکن خط برآمد نہیں۔ حضرت علی فرمایا ہم خط برآمد کرنے میں ناکام ہو گئے، لیکن پیغمبر کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ خط تمہارے پاس ہے، یا تو خط نکال کے دے دو، خط نکال کے دے دو، ورنہ ہم تمہیں مادرزاد ننگا کر کے تمہاری جو ہے نا یہ تلاشی۔ یہ غیر مسلم خاتون ہے، کافرہ خاتون ہے، جاسوس خاتون ہے، اپنے آپ کو ننگا ہونا برداشت نہیں کیا، اور ہماری یہ ایکٹریسیں پیسوں کی بنیاد پر اپنا بیڑا غرق کر رہی ہیں، کلمگو بھی ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ پھر جب یہ بات ہوئی تو اس نے جوڑے سے خط نکالا اور جوڑے کے خط حضرت علی کو سنا آئے۔ ہاں جب خط پڑھا گیا تو اس میں عاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لکھا ہوا تھا۔ یہ بدری صحابی، وہ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ منافق ہے، اتنی بڑا باز اس نے اور کیا، جنگی اعتبار سے یہ تو بیڑا غرق ہو جانا تھا ہمارا۔ آپ نے فرمایا منافق نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اہل بدر کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لعل اللہ ینظر الی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو ایسی نگاہ سے دیکھا ہے، ایسے رحمت کے طریقے سے دیکھا ہے، اللہ نے فرمایا افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو دل چاہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان کی تو بخشش ہوئی ہے۔ یہاں ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ انتم خیر الارض، زمین کے تمام لوگوں میں تم سب سے بہتر ہو۔ اہل بدر جو یہ بہتر ہیں جو بیعت کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بیعت کس کی ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ قصاص کا معاملہ اٹھایا اللہ کے نبی، باقی باتیں اگلے جمعے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون، وہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھے سیدھے لفظ ہیں، ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یدخل داخل ہونے سے ہوتا ہے، یخرج خارج ہونے سے ہوتا ہے۔ یدخل داخل ہوگا اور لا یدخل نفی کر دے گا، داخل نہیں ہوگا۔ لا یدخل داخل نہیں ہوگا النار، نار کس کو بولتے ہیں؟ آگ کو، جہنم۔ لا يدخل النار، آگ میں داخل نہیں ہوگا احد کوئی ایک، احد کوئی ایک، ممن بایا تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بندہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک یہ ہے نا کہ جرم کی سزا کے لیے جائے گا، کچھ دنوں کے بعد نکال دیں گے، 2 دن میں نکالیں گے، 2 سال میں نکالیں گے، 100 سال میں نکالیں گے، 1000 سال میں نکالیں گے، داخل تو ہوگا نا۔ انہوں نے داخل نہیں ہونا، انہوں نے داخل نہیں ہونا۔ اگر تاریخ کہیں بد زبانی کرتی ہے تو کرتی رہے، وہ کیا کرے گی؟ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ لا يدخل النار احد ممن بایا تحت الشجرہ۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، اللہ آج اعلان کر رہا ہے کہ خدا ان سے راضی ہو گیا ہے، خدا راضی ہے، جنت میں داخلہ ہے، جہنم میں جانا نہیں ہے، پھر ان کے خلاف کب بکنے سے کیا کرے، اپنا ہی مطالعہ کرے گا تم۔ تو یہ اعزاز اور احترام سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ 18 ذی الحج کو ان کی شہادت ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا